السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا کی تاکہ ہم اسے اپنی آیات میں سے، نشانیوں میں سے دکھائیں، ان کا مشاہدہ کرائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی اور اس کا مقصد تھا مختلف طرح کی نشانیوں کا مشاہدہ کروانا تاکہ آپ کے یقین میں اور پختگی آئے۔ تو آپ نے کیا کچھ دیکھا اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کے آگے ڈرے ہوئے اور خوف کھائے ہوئے تھے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام پر تو کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں، وہ تو ایک معصوم فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے بارے میں معرفت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں بھی ہمیں معراج کے بارے میں بتائیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کے لیے سلام بھیجا اور پیغام بھیجا، یعنی ہم سب کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ تو یہ ہم سب کی اپنی ایفرٹ ہوگی کہ اپنی جنت کو کتنا گرین کر دیں، ٹھیک۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی عزیز کے لیے، دوست کے لیے، یا جو قریبی لوگ ہوں ان کے لیے سلام بھی بھیجا جا سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی امت کے لیے سلام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عذاب کے کچھ مشاہدے بھی کیے، یعنی لوگوں کو طرح طرح کی سزائیں مل رہی تھی، تو وہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان کاموں سے بچیں جن پر سزا مل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر میرا گزر ہوا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، ان کے ناخن تانبے کے تھے، جیسے اسٹیل ہوتا ہے اس طرح ایک دھات ہے تانبا، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں۔ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، چاہے کسی کی بیک بائٹنگ کرنا یا سامنے کسی کو تانے دینا اور بدلحاظی کرنا اور بری طرح پیش آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خوب درس و تدریس کرتے، سب نصیحتیں دوسروں کے لیے، لیکن جب اپنے عمل کی باری آتی تو وہ اس کو عمل میں نہیں لاتے تھے، خود پریکٹس نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے کہ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے بھی ہے۔ معراج پر ملنے والے کچھ تحفے بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ چھٹے آسمان پر ہے،
جبکہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں. اتنا بڑا درخت ہے، ہیوج. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں وصول کر لیا جاتا ہے. یعنی اس سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانپا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی سونے کے پتنگوں نے. اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی، 5 نمازیں عطا کی گئی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئی، اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے جہنم میں پہنچانے والے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. قال، اس نے کہا، الم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکا، تمہیں، انکا، بے شک تم، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، معیہ، میرے ساتھ، صبرا، صبر کی. قال، کہا یعنی موسیٰ نے، ان، اگر، سألتک، سوال کروں میں تم سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، بعد اس کے، فلا، تو نہ، تصاحبنی، تم ساتھ رکھنا مجھے، قد، تحقیق، بلغتا، پہنچ گئے تم، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، عذر کو. فانطلقا، پس وہ دونوں چل دیے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، اتیا، وہ دونوں آئے، اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کہ، یضیفوہما، وہ مہمان بنائے انہیں. فوجدا، تو ان دونوں نے پائی، فیہا، اس میں، جدارن، ایک دیوار، یریدو، وہ چاہتی تھی، ان کہ، ینقض، وہ ٹوٹ گرے، فاقامہ، تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے. قال، اس نے کہا، لو، اگر، شئتا، چاہتے تم، لاتخذتا، البتہ لے لیتے تم، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی اجرت. قال، کہا، ھذا، یہ ہے، فراق، جدائی، بینی، درمیان میرے، و بینک، اور درمیان تمہارے. سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تمہیں، بتأویل، حقیقت، ما، اس کی جو، لم، نہیں، تستطع، تم کر سکے، علیہ، جس پر، صبرا، صبر. اما، رہی، السفینۃ، کشتی، فکانت، تو تھی وہ، لمساکین، مسکینوں کی، یعملون، جو کام کرتے تھے، فی البحر، دریا میں، فاردت، تو چاہا میں نے، ان کہ، اعیبہا، میں عیبدار کر دوں اسے، وکانا، اور تھا، وراءہم، آگے ان کے، ملکن، ایک بادشاہ، یأخذ، جو لے رہا تھا، کل، ہر، سفینۃ، کشتی کو، غصبا، ظلم، جبر سے. واما، اور رہا، الغلام، لڑکا، فکانا، تو تھے، ابواہ، والدین اس کے، مؤمنین، دونوں مومن، فخشینا، تو ڈر ہوا ہمیں، ان کہ، یرہقہما، وہ تکلیف دے گا انہیں، طغیانا، سرکشی، وکفرا، اور کفر سے. فاردنا، تو ارادہ کیا ہم نے، ان کہ، یبدلہما، بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما، رب ان دونوں کا، خیرن، بہتر، منہ، اس سے، زکاتن، پاکیزگی میں، واقربا، اور زیادہ قریب، رحما، رحمت میں. واما، اور رہی، الجدار، دیوار، فکانا، پس وہ تھی، لغلامین، 2 لڑکوں کی، یتیمین، جو دونوں یتیم تھے، فی المدینتی، شہر میں، وکانا، اور تھا، تحتہ، نیچے اس کے، کنزن، ایک خزانہ، لہما، ان دونوں کا، وکانا، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، صالحا، نیک. فارادا، تو ارادہ کیا، ربک، تیرے رب نے، ان کہ،
یبلغا وہ دونوں پہنچے اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں کنزہما اپنے خزانے کو، رحمتن بطور رحمت من ربک تیرے رب کی طرف سے، وما اور نہیں فعلتہ کیا میں نے اسے، ان امری اپنی رائے سے، ذالکا یہ ہے تأویل حقیقت، ما اس کی جو لم نہیں تستع تم کر سکے، علیہ جس پر صبرا صبر، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین ذو القرنین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس کا، ذکرا کچھ حال، انا بے شک ہم، مکننا اقتدار دیا ہم نے، لہو اسے، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور دیے ہم نے اسے، من کل شیء ہر چیز سے، سببا اسباب، فاتبع تو اس نے پیچھے لگایا، سببا اسباب کو، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، بلغا وہ پہنچ گیا، مغربا غروب ہونے کی جگہ، الشمسی سورج کے، وجدہا اس نے پایا اسے، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حمیئۃ سیاہ کیچڑ والے، ووجدا اور اس نے پایا، اندہا پاس اس کے، قومن ایک قوم کو، قلنا کہا ہم نے، یا ذا القرنین اے ذو القرنین، اما خواہ، ان یہ کہ، تعذبا تو سزا دے، و اما اور خواہ، ان یہ کہ، تتخذا تو اختیار کرے، فیہم ان کے معاملے میں، حسنا بھلائی، قالا اس نے کہا، اما رہا وہ، من جس نے، ظلم ظلم کیا، فسوف تو ان قریب، نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر، یرد وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ طرف اپنے رب کے، فیعذبہ تو وہ عذاب دے گا اسے، عذاباً عذاب، نکرا سخت، واما اور رہا، من وہ جو، آمنا ایمان لایا، وعملا اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فلہ تو اس کے لیے، جزاء جزا ہے، الحسنی اچھی، وسنقول اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو اسے، من امرنا اپنے کام میں سے، یسرا آسان، ثم پھر، اتبع اس نے پیچھے لگایا، سببا اسباب کو، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، بلغا وہ پہنچ گیا، مطلع طلوع ہونے کی جگہ، الشمسی سورج کے، وجدہا اس نے پایا اسے، تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ان لوگوں پر، لم نہیں، نجعل بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے آگے یعنی سورج کے، سترا کوئی پردہ، اوٹ، کذالک اسی طرح، وقد اور تحقیق، احطنا گھیر رکھا تھا ہم نے، بما اس کو جو، لدیہ اس کے پاس تھا، خبرا خبر میں سے، ثم پھر، اتبع اس نے پیچھے لگایا، سببا اسباب کو، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، بلغا وہ پہنچا، بین السدین درمیان دو پہاڑوں کے، وجدا اس نے پایا، من دونہما ان دونوں سے اس طرف، قومن ایسے لوگوں کو، لا یکادون نہ وہ قریب تھے، یفقہون کہ وہ سمجھتے، قولا بات کو، قالو انہوں نے کہا، یا ذا القرنین اے ذو القرنین، ان بے شک، یاجوج یاجوج، وماجوج اور ماجوج، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا، نجعل ہم جمع کر دیں، لکا تیرے لیے، خرجن کچھ خراج، الا اس پر، ان کہ، تجعل تو بنا دے، بیننا درمیان ہمارے، و بینہم اور درمیان ان کے،
سدا ایک بند، دیوار. قال اس نے کہا ما جو مکنی قدرت دی ہے مجھے، فیہ اس میں، ربی میرے رب نے، خیرن بہتر ہے، فاعینونی پس تم سب مدد کرو میری، بقوت ساتھ قوت کے، اجعل میں بناؤں، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، ردما ایک مضبوط بند، آتونی دو مجھے، زبرا تختے، الحدیدی لوہے کے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، ساوا اس نے برابر کر دیا، بینا درمیان، الصدفینی دو پہاڑوں کے خلا کو، قالا کہا، انفخو پھونکو، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، جعلہ اس نے کر دیا اسے، نارن آگ، قالا کہا، آتونی دو مجھے، افرغ میں انڈیلوں، علیہ اس پر، قطرہ پگھلا ہوا تانبا، فما تو نہ، استطاعوا وہ طاقت رکھتے تھے، ان کہ یظہروہ وہ چڑھ سکیں اس پر، وما اور نہ، استطاعوا وہ طاقت رکھتے تھے، لہو اس میں، نقبا سوراخ کرنے کی. قالا کہا، ھذا یہ ہے، رحمت رحمت، من ربی میرے رب کی طرف سے، فاذا پھر جب، جاء آ جائے گا، وعد وعدہ، ربی میرے رب کا، جعلہ وہ کر دے گا اسے، دکاء ریزہ ریزہ، وکانا اور ہے، وعد وعدہ، ربی میرے رب کا، حقا برحق، وترکنا اور چھوڑ دیں گے ہم، بعدہم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو وہ موج کی طرح گھس جائیں گے، فی بعض بعض میں، ونفخ اور پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں، فجمعناہم تو جمع کر لیں گے ہم انہیں، جمع کرنا، واردنا اور پیش کریں گے ہم، جہنم جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا پیش کرنا، الذین وہ لوگ جو، کانت تھیں، اعینہم آنکھیں ان کی، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے، وکانوا اور تھے وہ، لا یستطیعون نہ وہ استطاعت رکھتے، سمعا سننے کی، افحسبا کیا پھر گمان کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ان کہ، یتخذوا وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء حمایتی دوست، انا بے شک ہم، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا بطور مہمانی کے. قل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم بتائیں تمہیں، بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے، اعمالا اعمال میں، الذین وہ لوگ جو، ضل ضائع ہو گئی، سعیہم کوشش ان کی، فی الحیات زندگی میں، الدنیا دنیا کی، وہم اور وہ، یحسبون وہ سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یحسنون وہ اچھے کر رہے ہیں، صنعا کام، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بآیات ساتھ آیات کے، ربہم اپنے رب کی، ولقائہ اور اس کی ملاقات کی، فحبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فلا تو نہیں، نقیم ہم قائم کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، وزنا کوئی وزن، ذالک یہ ہے، جزاؤہم بدلہ ان کا، جہنم جہنم، بما بوجہ اس کے جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے،
وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک کانت ہیں لہم ان کے لیے جنات باغات الفردوسی فردوس کے نزلا بطور مہمانی خالدینا ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں لا یبغون نہ وہ چاہیں گے انہا ان سے حولا پھرنا قل کہہ دیجئے لو اگر کانا ہو جائے البحر سمندر کا پانی مدادن روشنائی لکلماتی کلمات کے لیے ربی میرے رب کے لنفدا البتہ ختم ہو جائے البحر سمندر کا پانی قبل اس سے پہلے ان کہ تنفدا ختم ہو کلمات ربی میرے رب کے ولو اور اگرچہ جئنا لائیں ہم بمثلہ مانند اس کے مددا مزید مدد قل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں بشرن ایک انسان ہوں مثلکم تم جیسا یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما بے شک الہکم الہ تمہارا الہن الہ ہے واحد ایک ہی فمن تو جو کوئی کانا ہو وہ یرجو وہ امید رکھتا لقاء ملاقات کی ربی ہی اپنے رب سے فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے عملاً عمل صالحاً نیک ولا اور نہ یشرک وہ شریک ٹھہرائے بے عبادتی عبادت میں ربی ہی اپنے رب کی احدا کسی ایک کو. سورۃ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے رحمتی رحمت کا ربی کا آپ کے رب کی عبدہ اپنے بندے زکریا پر اذ جب نادا اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو نداء پکارنا خفیہ چھپی آواز سے قالا کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں وہنا کمزور ہو گئی العظم ہڈیاں منی میری واشتعل اور بھڑک اٹھا الرأس سر شیبہ بڑھاپے سے ولم اور نہیں اکن ہوا میں بدعائک پکار کر تجھے ربی اے میرے رب شقیہ کبھی نامراد وانی اور بے شک میں خفت میں ڈرتا ہوں الموالیہ وارثوں سے من ورائی پیچھے اپنے وکانت اور ہے امراتی بیوی میری آخرن بانجھ فہب پس عطا کر لی مجھے من لدن کا اپنے پاس سے ولیہ وارث یرثنی جو وارث ہو میرا ویرث اور وارث ہو من آل یعقوب کا وجعلہ اور بنا دے اسے ربی اے میرے رب رضیہ پسندیدہ یا زکریہ اے زکریہ انا بے شک ہم نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے بغلام ایک لڑکے کی اسمہ نام جس کا یحییٰ ہوگا لم نہیں نجعل ہم نے بنایا لہو اس کا من قبل اس سے پہلے سمیہ کوئی ہم نام قالا کہا ربی اے میرے رب انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا وکانت جب کہ ہے امراتی بیوی میری آقرن بانجھ وقد اور تحقیق بلغت پہنچا ہوا ہوں میں من الکبری بڑھاپے کے عتیہ انتہائی درجے کو قالا اس نے کہا کذالک اسی طرح قالا فرمایا ہے ربک تیرے رب نے ہوا وہ علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہے وقد اور تحقیق خلقتو کا پیدا کیا میں نے تجھے من قبل اس سے پہلے ولم اور نہ تکو تھا تو شیئا کچھ بھی قالا کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا
لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، قالا کہا آیتک نشانی تیری، اللہ یہ کہ نہ تکلما تو کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثہ تین، لیالن راتیں، سویا تندرستی کے باوجود، فخرجا پس وہ نکلا، علی قومہ اپنی قوم پر، من المحراب محراب سے، فاوحا تو اس نے اشارہ کیا، الیہم طرف ان کے، ان کہ سبحوا تسبیح کرو، بکرتن صبح، وعشیا اور شام، یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ پکڑو، الکتاب کتاب کو، بقوت قوت سے، وآتیناہ اور دی ہم نے اسے، الحکم حکمت دانائی، صبیہ بچپن ہی سے، وحنانن اور نرم دلی، من لدنا اپنے پاس سے، وزکات اور پاکیزگی، وکانا اور تھا وہ، تقیہ پرہیزگار، وبرن اور نیکوکار، بوالدیہ ساتھ اپنے والدین کے، ولم اور نہ، یکن تھا وہ، جبارن سرکش، عصیہ نافرمان، وسلام اور سلام ہے، علیہ اس پر، یوما جس دن، ولدا وہ پیدا کیا گیا، و یوما اور جس دن، یموت وہ فوت ہوگا، و یوما اور جس دن، یبعث وہ اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے، وذکر اور ذکر کرو، فی الکتابی کتاب میں، مریم مریم کا، اذ جب، انتبذت وہ الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکانن ایک جگہ پر، شرقیہ مشرقی جانب، فاتخذت پھر اس نے بنا لیا، من دونہم ان کی طرف سے، حجابن ایک پردہ، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، الیہا طرف اس کے، روحنا اپنی روح یعنی فرشتے کو، فتمثل تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشرن ایک انسان کی، سویہ کامل، قالت وہ کہنے لگی، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، بالرحمن رحمان کی، من کا تجھ سے، ان اگر، کنتا ہے تو، تقیہ متقی ڈرنے والا، قالا اس نے کہا، انما بے شک، انا میں، رسول بھیجا ہوا ہوں، ربی کی تیرے رب کا، لأہبا کہ میں عطا کروں، لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ، قالت وہ کہنے لگی، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلامن کوئی لڑکا، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، بشرن کسی انسان نے، ولم اور نہیں، اکو ہوں میں، بغیہ بدکار۔ جی الکہف 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دونوں کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ باپ کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور غیب سے مدد کر کے ان کی دیوار چڑھا دی۔ جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اولاد تک بھی اثر جاتا ہے، اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور مرنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے والی، لیکن ایک دو جو تھوڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں علم کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے بہت زیادہ۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ یعنی علم کی کوئی انتہا نہیں، انسان کہیں پہنچ کر بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ سب کچھ جان گیا۔ بالکل۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا اور یہ علم دیا، اور خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حقیقت کا علم دیا، یعنی مختلف علوم دونوں کو دیے، تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے جس پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ کہ اس لیے ہر علم والے کو دوسرے علم والے کی بھی قدر کرنی چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور استاذہ ایک اور چیز یہ تھی بہت اہم، جو ہے کہ استاد کا مقام پتہ چل رہا ہے کہ استاد اگر علم کے لیے کوئی شرط رکھتا ہے تو وہ شرط اسٹوڈنٹس کو پوری کرنی چاہیے۔ یعنی ڈسپلن کے لیے اگر کچھ رولز بنائے جاتے ہیں تو وہ فالو کیے جانے چاہیے۔ بالکل، جیسے یہاں صبر کی شرط تھی تو اس میں یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کمی ہو گئی۔ پھر تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ
یہ قانونی قدرت جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کی ہم حقیقت نہیں جانتے، لیکن یہ کہ ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے، خیر کا فیصلہ ہے. سورۃ مریم آیت نمبر 4، آیت کا آخری حصہ جو ہے، اور نہیں ہوا میں پکار کر تجھے اے میرے رب کبھی نامراد. آیت کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ پورے یقین اور تڑپ کے ساتھ کرنی چاہیے. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فارمل ورڈز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس میں تڑپ کی کیفیت نہیں ہوتی، اس میں امید نہیں ہوتی. تو جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو ہمیں تڑپ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، آنسوں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور اگر آپ حق پہ ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرے. سورہ مریم آیت نمبر 13 میں ہے کہ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. ایک لیڈر کی 3 خوبیاں اگر یہ آج ہو جائیں تو میرے خیال میں. سورۃ کہف میں آخری جو آیت ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اخلاص والا جو عمل ہے وہی قبول کرے گا، اور اگر ہم واقعی اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں and you want to meet him تو یہ کنڈیشن ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یعنی وہاں کچھ ہاتھ پلے ہونا چاہیے. استاذہ اسی میں ہی ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے میں بھی اور اس سے پہلے جو خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بھی دونوں نے جو اپنے علم کا جو سورس بتایا، انہوں نے بتایا قالا ھذا رحمت من ربی، یعنی یہ رب کی عطا ہے. کوئی اچیومنٹ کر سکے ہمیں یا کوئی ایسا خاص ہمیں بات بتائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. جو بھی نعمت ہمیں ملے اسے رب کی رحمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا حق نہیں ہے کسی چیز پر. استاذہ آیت نمبر 101 101 اس میں ہے نا کہ جن کی کان جو تھے وہ میری یاد سے غافل تھے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ وقت یعنی نکالنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور قرآن مجید کے لیے. ایسا نہ ہو ان لوگوں میں شامل ہو جو استطاعت ہی نہ رکھتے ہیں. استاذہ آیت نمبر 104 میں ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جن کی کوششیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے گم ہو گئیں اور وہ برے عمل کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم برے اعمال کر کے تو ان کو اچھا تو نہیں سمجھ رہے. اس میں جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے تو وہ بھی اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور نہیں میں نے کیا اسے اپنے اختیار سے. مطلب اس کو بھی انہوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر لیا. مطلب اتنے 3 بڑے بڑے کام کی جن کا وجہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھے. پھر حضرت ذوالقرنین جو ہے انہوں نے بھی اینڈ پہ یہ کہا ھذا رحمت من ربی، کہ میرے رب کی رحمت ہے جو میں نے اتنی طاقت سے یا اتنا کچھ وہ کیا اس قوم کے لیے. تو ہمیں ہر کام کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں کہ میں نے یہ کیا یا میرا علم ایسا، اللہ کی طرف اس کو منسوخ کرنا چاہیے. سورہ کہف میں بیسیکلی جو ہے 4 ٹرائلز بتائے گئے ہیں. پہلا ٹرائل آف فیتھ ہے جو اصحاب کہف کا ہے، دوسرا ٹرائل آف ویلتھ ہے جو باغ والوں کا ہے، ان کے درمیان شیطان کا ذکر ہے. پھر اینڈ میں ٹرائل آف نالج ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، اور اس کے بعد ہے ٹرائل آف پاور جو حضرت ذوالقرنین کا ہے. لیکن ان کے درمیان شیطان کا ذکر ہے کیونکہ شیطان جو ہے دیٹ ٹرنز دا 2 کریکٹرز، جس نے کریکٹر بنائے. اور شیطان نے جو کریکٹر بنائے ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زندگی دنیا کی ان کو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ان کے اعمال بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو اپنے اعمال مزین نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے. اور اینڈ میں ایمان والوں کا ذکر ہے. پوری سورہ کہف کا جو اینڈ کا رکوع ہے اس میں سارا اس کی سمرائزڈ ہے. سادہ سورہ مریم آیت نمبر 6 میں یہاں پہ جو ورڈ آیا کہ یرثنی و یرثو، کہ جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب میں سے. تو یہاں پہ جو بات شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اب زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد مانگ رہے ہیں، وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مجھے اولاد دے جو دین کو آگے چلائے. اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کے غم میں اس لیے روتے ہیں کہ مجھے وہ یاد تو آتا ہے لیکن مجھے ٹینشن اس بات کی بھی ہے کہ ان کے دین کا کیا ہوگا. ان کی جو یہ وراثت میں انبیاء تو علم اپنا چھوڑتے ہیں اور ان کو اس چیز کی ہے کہ وہ دین کے وارث بنے. اور آج اگر ہم لوگ کسی کے اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو وہی ٹینشن لیتے ہیں ہماری پراپرٹی کا وارث کون بنے گا. صحیح.